السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالیاز۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا خبرنامہ۔ گجرات احمد آباد کی رہنے والی عائشہ نامی ایک لڑکی نے جو خودکشی کی تھی، اس پر مفتی اکرام الحسن مبشر نے بیان دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالرؤف کی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں گزشتہ دنوں ایک بہت ہی اندوہناک، افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ عائشہ کی خودکشی کا، عائشہ کے سوسائڈ کا واقعہ پورے ملک میں، پورے سماج میں، مسلم معاشرے کی، مسلمانوں کی، مسلم سماج کی بدنامی کا سبب وہ واقعہ بنا۔ دو باتیں اس حوالے سے بتانا ضروری ہے۔ جس وجہ سے اور جس سبب سے اس نوجوان لڑکی نے، ہماری بہن عائشہ نے سوسائڈ کیا، خودکشی کی ہے، وہ سبب، وہ وجہ جہیز ہے۔ جہیز کی لعنت کی وجہ سے، اور جہیز کی وجہ سے اس کو سسرال والوں نے، اس کے شوہر نے جو ٹارچر کیا، اس ٹارچر کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس نے سوسائڈ کر لیا۔ حالانکہ یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ جہیز کا اسلام سے کسی بھی طریقے کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ چاہے آپ خوشی کے نام پہ دیں، چاہے آپ مجبوری میں دیں، جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس تصور کو، اس رسم کو، اس رواج کو مٹانا موجودہ زمانے میں بے انتہا ضروری ہے۔ اسلام نے جو نظام دیا وہ وراثت کا نظام دیا کہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دو، مگر ہم نے وراثت سے ان کو محروم کر دیا اور شادیوں کے موقع پر جہیز میں تھوڑا سا سامان دے کے مطمئن ہو گئے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کی خدمت کر لی، ہم نے بہنوں کی خدمت کر لی۔ تمام مسلمان بھائیوں سے یہ جو لعنت ہے صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، نان مسلمز میں بھی ہے، غیر مسلموں میں بھی ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہیز کی اس لعنت کو، اس رسم کو، اس رواج کو جلد سے جلد اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ بے انتہا اور بہت بڑا بھکاری پن ہے، کمینہ پن ہے کسی سے جہیز مانگنا، گھوڑے جوڑے کی رقمیں مانگنا اور ان رقموں کو لے کر ولیمہ کرنا، شادی کرنا۔ یقین کیجئے یہ بالکل غیر اسلامی رسم ہے، ایک بہت بڑی لعنت ہے جس سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں، ٹارچر کیا جا رہا ہے، گلے دبا دبا کے قتل کیا جا رہا ہے، ہماری بہنیں خودکشی کی جا رہی ہیں۔ تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ نوجوان یہ ارادہ کریں کہ ہم بغیر کسی لین دین کے، بغیر کسی جہیز کے نکاح کریں گے، اپنے بچوں کے نکاح بھی ایسے کریں گے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے نکاح بھی ایسے کریں گے، اور جس نکاح میں، جس شادی میں جہیز لیا جائے، معلوم ہو، پتہ چلے کہ لین دین گئے، رسم گئے، رواج گئے، ان شادیوں کا، ان نکاحوں کا بائیکاٹ ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہم ایسے لوگوں کو سماج سے دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تعلق ختم نہیں کریں گے، بائیکاٹ نہیں کریں گے، یہ رسم پھلتی پھولتی رہے گی، یہ لعنت بڑھتی رہے گی۔ اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے چاہے ہمارے جس قریبی رشتہ دار کا نکاح ہو، جو کوئی خاص ہمارا دوست ہو، ہم پہلے یہ اطمینان کر لیں، یہ پوچھ لیں کہ بھئی کوئی جہیز تو نہیں لیا جا رہا ہے، کوئی رسم و رواج تو نہیں ہے، جہیز نہیں ہے، تو پھر اس شادی میں شرکت کریں، ورنہ صاف منع کر دیں کہ بھئی یہ شادی غیر اسلامی ہے، ہم اس میں شرکت نہیں کر سکتے۔ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، اگر ہم اس لعنت کو ختم نہیں کریں گے، ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں اور اس سماج کی مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ نکاح بھی کریں گی اور اپنی عفت اور عصمت کو داؤ پر بھی لگائیں گی، خودکشی بھی کریں گی، سوسائڈ بھی کریں گی۔ ضروری ہے کہ ان واقعات کو ختم کیا جائے، جہیز کی اس لعنت کو ختم کیا جائے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اس بہن نے، عائشہ نے، ٹارچر سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، لیکن جاننا چاہیے کہ خودکشی مسئلے کا حل نہیں ہے۔
خودکشی ایک نیا مسئلہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے مسائل سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک الگ زندگی ہے, آخرت ہے, برزخ ہے, وہاں جا کے ایک الگ نئی زندگی کا سامنا کرنا ہے. اس سے زیادہ مسائل وہاں. اس لیے خودکشی کرنے کے بجائے اسلامی طریقے کے مطابق اس نکاح کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسلام نے یہ بتایا ہے کہ بھئی اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, انبن ہو رہی ہے, دونوں میں تعلقات صحیح نہیں رہتے ہیں, تو سیدھا طریقہ یہ ہے کہ یا تو طلاق دی جائے یا خلا لے لی جائے. یہ صحیح طریقہ ہے. اسلامی طریقے کے مطابق اگر ہم نکاحوں کو انجام دیں گے, اگر ہم میرڈ لائف کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو یہ مسئلے ہی نہیں ہوں گے. خودکشی کر کے ایک ٹرینڈ چلا دیا گیا ہے. اب جس کو جو مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے, وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ بھئی میں خودکشی کر لوں گی, میں سوسائڈ کر لوں گی, میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ کسی شاعر نے کہا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں. مرنے کے بعد بھی چین نہیں ہے. اس لیے اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جہیز کی لعنت کو ختم کرنا ہے, اور جن گھروں میں کسی بھی قسم کا کوئی ٹارچر ہو رہا ہے, کوئی پریشانی ہو رہی ہے, کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں, علماء سے رجوع ہو کے, مفتیان کرام سے رجوع ہو کے, بڑوں کے سامنے مسائل کو رکھ کے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمارے معاشرے سے, ہماری سوسائٹی اور سماج سے ان لعنتوں کو ختم فرمائے, اور اسلامی طریقوں کے مطابق, اسلامی تعلیمات کے مطابق نکاحوں کو آسان بنانے کی, شادی شدہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.